رب زدني علما. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، توصیفات اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام امام الموحدین، امام المرسلین، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذاتی گرامی اقدس مطہر پر. معزز سامعین کرام، شوال کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے. جن لوگوں نے اس بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کی عبادت کو قبول فرما لیا، وہ لوگ انتہائی سعادت مند، خوش نصیب اور خوش قسمت ہے. اور جو رمضان میں بھی محروم رہے، ان سے بڑا محروم اس دنیا میں اور کوئی نہیں. اصل جو چیز ہے رمضان کی تربیت حاصل کرنے کے بعد باقی سال اللہ کی اطاعت میں گزارنا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا، یہ اصل اور اہم چیز ہے. اگر رمضان کا مہینہ عبادات میں گزار کر 11 مہینے غفلت میں گزار دیں، رب سے دور ہو جائیں، تو رمضان کے اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں عبادت کا. کیونکہ رمضان کی وہ عبادت، رمضان کا وہ مہینہ، وہ روزہ ہماری تربیت ہی کر رہا تھا تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی عبادت کی. اور دوسری چیز تھی، جو کام ہم نے کر دیے اب ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے کہ وہ کس طرح محفوظ رہیں، کس طرح اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہو جائے. اس بار تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ رمضان کے اندر ہی جو تھا اس میں نے کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، اللہ کو محبوب ترین عمل وہ ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ہمیشگی والا. آپ اشراق پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کوئی اور نفلی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی بے شک ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، وہ اصل مزے والی عبادت، وہ اصل فائدہ مند عبادت. لیکن جہاں تک تعلق ہے فرائض کا، فرائض میں تو جو جس وقت جیسا جیسا فرض کیا ہے اس میں تو کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. نوافل میں کمی کی گنجائش ہے، کبھی ترک کر دینے کی گنجائش ہے. تو ہمارے ہاں اکثر مساجد میں، اکثر نہیں، اگر میں یہ کہوں تمام مساجد میں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، تمام مساجد میں ہمارے ہاں رمضان اور غیر رمضان میں نماز میں فرق ہوتا ہے. یہ ایک عجیب سوچ ہے ہمارے دلوں کے اندر، ایک عجیب بات آئی ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کرے ڈٹ کے اور رمضان کے بعد چھوڑ دے سب کچھ. ٹھیک ہے، آپ کی جان نہیں مانتی، صحت نہیں مانتی، مشغول ہیں، آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، خیر ہے نہ رکھیں، شوال کے 6 نہیں رکھ سکتے، بڑا اجر کا کام ہے، اجر سے محروم ہوں گے لیکن پکڑ میں نہیں ہے. سوار جمعرات کا روزہ رکھے، بڑے ہی اجر کا کام لیکن پکڑ میں نہیں. لیکن یہ جو فرضی نماز کا معاملہ ہے، یہ جو مساجد کے اندر آ کے بعد جماعت نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے بلا عذر اور ہمیشگی کے ساتھ اور پورے 11 مہینے، یہ سمجھ سے بالا تر بات کہ ہماری اکثر نہیں تمام مساجد کی فجر کی نماز بعد جماعت کی جو تعداد رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، پڑوسی گرد و نواح کے لوگ، اہل محلہ، وہ شوال میں کیوں نہیں؟ وجہ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ شوال میں ساکت ہو گئی؟
اس کی فرضیت، اس کی اہمیت کے اندر کوئی کمی آ گئی کہ رمضان میں روزے کی فرضیت تو ہے، بات سمجھ میں آ جانے والی. آج رمضان نہیں، شوال ہے. کسی نے شوال کے 6 روزوں میں سے روزہ رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی اس کے اوپر عیب قدغن نہیں. لیکن جو رمضان میں نمازی ہے، شوال میں بے نماز ہے، میں کیسے مان لوں کہ وہ نمازی ہے؟ کیسے مان لوں اس نے عبادت کی ہے؟ کیسے مان لوں اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا؟ کیسے مان لوں اس نے اپنے آپ کو رب سے بخشوایا؟ وہ تو ایک عہد پہ قائم ہی نہیں رہ سکا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، دن کو کھانے کا آرڈر نہیں تھا، پیاس لگی تھی، پینے کا آرڈر نہیں تھا، نہیں پیا. کیوں؟ رب نے منع کیا. تو رب نے جب منادی لگوا دی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ شوال میں نہیں آ رہا، میں کیسے مان لوں یہ رب کا فرما بردار ہے، رب کا تابع دار ہے؟ رمضان میں جو اذان دی جاتی ہے اور غیر رمضان میں جو اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ میں کوئی فرق ہے؟ کہ کہا جاتا ہو حی علی الصلاۃ فی رمضان، ہے کوئی ایسی روایت؟ ہے کوئی ایسی روایت نہیں، دوسری روایت، رواج ہی صحیح، کوئی رسم ہی صحیح ہے کوئی؟ جب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کی اذان بھی حی علی الصلاۃ ہے، رمضان کی اذان بھی حی علی الصلاۃ ہے. صرف روزوں کے بارے میں کتب علیکم الصیام، رمضان میں ہے، روزے رمضان میں فرض ہے، شوال میں فرض نہیں. لیکن نماز کا معاملہ تو یہ نہیں. یہ ہم نے اپنی طرف سے دین میں یہ جو اپنا نظریہ داخل کر دیا، رمضان ہے تو روزے رکھو، رمضان ہے تو نماز پڑھو، رمضان ہے تو باقی اعمال کرو. نفلی کی حد تک میں کہتا ہوں ایک آدمی رمضان کے علاوہ سست ہو سکتا ہے. رمضان کے اندر چلو زیادہ اجتہاد کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی زیادہ کرتے تھے، اگرچہ وہ غیر رمضان میں سست نہیں ہوتے تھے، کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے تھے. تو نفلی عبادت کے اندر سستی، کمی، گنجائش موجود ہے. لیکن نماز کے اندر کمی، نماز کے اندر سستی، اس کی گنجائش کس نے دی؟ رمضان میں فجر کی نماز اور شوال میں فجر کی نماز. آج آپ جہاں بھی آئے، آپ نے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، کتنے نمازی تھے؟ کیا رمضان میں اتنے ہی تھے؟ قطعاً نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایک دو نہیں یا اکثریت نہیں، مکمل طور پر یہ رائج ہو چکا ہے، مکمل طور پر ہمارے ان ممالک میں، کہ نمازی رمضان میں عشاء کا اور ہے، شوال میں اور ہے، فجر کا نمازی اور ہے، عام دنوں کا اور ہے. چند بابے، چند لوگ، پہلی صف بھی مکمل نہیں، 11 مہینے، رمضان میں 3 صفحے 4 صفحے، کئی جگہوں پہ پوری مسجد فل. تو اسی لیے آج میں نے مناسب سمجھا عید کے بعد جو پہلا خطبہ ہے سے نماز کا مضمون بڑا طویل مضمون ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو بھی مکمل کبھی بیان کروں گا. اور اگر اہمیت افادیت کے حوالے سے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کے ترک کا نقصان کتنا ہے، نماز دیگر اس کے بہت سارے مضمون ہیں، صرف ایک ہی نقطہ کہ نماز کا جو ترک ہے، چھوڑ دینا، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے علاوہ، اس کا نقصان کیا ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ترک نماز سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام یافتہ انبیاء اور ان کی اولادوں کا تذکرہ فرمایا سورہ مریم، اور اس کے بعد ان کے بعد برے جانشینوں کا تذکرہ فرمایا. تو کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد نلائق برے جانشین لوگ بنے. کیا کمیاں تھی ان میں؟ فرمایا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چل پڑے. یہ ہماری رمضان کی عبادت یہ نفسانی خواہش ہے. کیا ہے یہ جملہ؟ بڑا سخت ہے. نماز کی پابندی رمضان میں یہ صرف نفسانی خواہش ہے. آپ حیران ہو گے کہ نفسانی خواہش کہاں ہے؟ یہ نفسیاتی خواہش ہے. اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو وہ نماز جیسے فرض رمضان میں ویسے شوال میں ہے، شوال میں بھی عبادت اسی طرح سمجھ کے پڑھی جاتی. خواہش تھی دل میں رمضان ہے میں بھی جاؤں، اپنی خواہش کی پیروی کی. خواہش تھی رمضان میں دنیا جا رہی ہے میں بھی چلوں، روزہ رکھا ہوا ہے وقت پاس ہوگا. وگرنہ اگر عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا تو شوال میں کون سی فرضیت میں کمی آئی، اہمیت میں کون سی کمی آئی، ترک کی کون سی اجازت ملی، کہاں سے جواز ملا؟
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون، یہ گمراہیوں کے اندر چلے گئے جنہوں نے اپنی مرضی سے دین کو سمجھا، اپنی مرضی سے دین کو اپنایا۔ جب دل چاہا نمازی بن گیا، جب دل نے نہ چاہا غیر رمضان میں چھوڑ دی نمازیں، اسے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ترک نماز چھوڑنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں وہ بندہ کتنا تباہ و برباد اور ہلاکت کے گڑھوں کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندے کی زبان پر یہ آیت موجود ہے، سورہ ماعون، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد ہے۔ اللہ کیوں برباد ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ الذین هم فی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر ساہون، سست ہے، قائل ہے، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو یراؤون ہے، ریاکار ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قائلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عدم توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، سنت نبوی نہیں ہے، نماز بیکار چلی گئی، وہ حالات تباہ اور برباد۔ تو جو پڑھتا ہی نہیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ ایک ہے کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تباہ و برباد ہے، کرتا صحیح طریقے سے نہیں ہے عمل، ایک ہے وہ عمل ہی نہیں کرتا، وہ تھوڑا تباہ ہوگا، تھوڑا برباد ہوگا، تھوڑی ہلاکت ہوگی اسے۔ یہ اتنی بڑی تباہی کے گڑھے ہیں ترک صلاۃ، اتنی بڑی تباہی کے گڑھے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پر کائنات میں کیا ہے؟ شرک کرنا۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترک نماز شرک کی گمراہی کے اندر ڈال دیتی ہے، شرک کے بہت بڑے گڑھے کے اندر اس بندے کو جھونک دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کے دین پر قائم، اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ شاید ان کو کرسی کی ضرورت ہے، وہ پیچھے کرسی پڑی ہوئی ہے، وہ لا دیں۔ فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، لیکن کرنا کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں کرنا، مشرک نہیں بننا۔ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر تم ترک نماز کرو گے، یہ پہلا زینہ ہے، نماز چھوڑ دو گے، شرک کے گڑھے اور ہلاکت کے اندر تم گھسو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 82، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، فرق کرنے والی جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کو ترک کر دینا۔ یعنی شرک میں چلا جائے گا اگر نماز ترک کرے گا، نماز پڑھتا رہے، حائل دیوار، پتہ چل رہا ہے امتیاز ہے، امتیازی وصف ہے، نمازی ہے، شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے اسے کیا ضرورت کسی آگے جھکنے کی؟ کفر سے، کفر میں نہیں ہے، جب رب کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اللہ کا انکار کرنے کی؟ لیکن اگر نمازی ترک ہو گئی، کیسے مان لیا جائے یہ رب کا فرما بردار اور مسلم اور تابع دار ہے، یہ تو رب کے سامنے جھکتا نہیں، یہ شرک نہیں کرتا، کیسے مان لو؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکتا، رب اسے در در کا منگتا بنوا لیتا ہے، وہ در در پہ جھکتا ہے جو رب کے در پہ نہیں جھکتا۔ فرمایا بندے کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا۔ تو پہلا بڑا گھڑا، خطرناک قسم کا گھڑا، وہ کیا ہے؟ شرک۔ بے نمازی اس کے اندر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا۔ دوسرا بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت بڑی خطرناک بیماری جو ایمان کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ ایک بندہ کافر ہے واضح طور کے اوپر، ایک بندہ مشرک ہے واضح طور کے اوپر، مشرک بھی کافر ہی ہو جاتا ہے اگر شرک اکبر کا مرتکب ہو، اس کو جہنم کے اندر سزا ملے گی۔ لیکن یہ جو بیماری ہے اس کی سزا ان سے زیادہ ملے گی، کفر سے بھی زیادہ سزا ملے گی۔ یہ بھی کفر کی قسم ہے لیکن سزا کفر سے بھی بڑھ کر،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے۔ تو منافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 182 میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ دھوکہ تو ان کے ساتھ خود ہونے والا ہے، اللہ ان کو مکر کے اندر، چال کے اندر ان کو پھنسائے گا۔ اچھا کیا ہے منافقین کے اندر، کیا بری خصلت ہے، کیا نشانی ہے ان منافقوں کی، کون سا وصف ہے منافقوں کا؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سستی اور کاہلی سے کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز ضرور پڑھتا ہے، سستی کاہلی سے پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں یہ منافق سے آگے کیسے ہوگا؟ یہ کیسے منافق سے اوپر آئے گا؟ یہ تو صرف رمضان کی پڑھتا ہے، یہ تو صرف عید کی پڑھتا ہے، یہ تو کبھی کبھی آ جاتا ہے آج شب معراج پڑھ لوں، آج فلان عشاء پہ پڑھ لوں، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ وہ منافق نماز پڑھتا ہے، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نماز سستی سے پڑھتا ہے۔ یراؤن الناس، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، لوگ دیکھیں یہ بھی نمازی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس دل جمی کے ساتھ نہیں، رب کی عبادت سمجھ کے لمبے رکوع و سجدوں کے ساتھ نہیں، ذکر اللہ کا کرتا بھی ہے تو بالکل تھوڑا سا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، بس گیا، 4 چونچے ماری گیا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے جو آدمی نماز سستی سے پڑھے، اور جو آدمی نماز ریاکاری کرتے ہوئے پڑھے، یا جو آدمی نماز اتنی جلدی اور سپیڈ سے پڑھے جس میں رب کا ذکر ہی کچھ نہ ہو، معمولی ذکر کرنے والا، تھوڑا ذکر کرنے والا، وہ کس کی صفت ہے؟ کس کی؟ جو پڑھتا ہی نہیں۔ منافق آئے 5 ٹائم جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا ذکر کرے، اور یہ آئے سال بعد، تھوڑا ذکر کس کا ہوا؟ پورا سال تھوڑا تھوڑا کرنے والے کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے، یا روزانہ تھوڑا تھوڑا کرنے والے کا زیادہ ہوتا ہے؟ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ منافق کا ذکر تو اس سے زیادہ ہو گیا نا۔ تو فرمایا، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لے، تصور ہی نہیں ہے کہ بعد جماعت نماز نہ پڑھے۔ اللہ یہ کیوں عذر ہو؟ ٹھیک ٹھاک آدمی کے لیے تصور ہی نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے، رسول اللہ کا جانثار۔ وگرنہ منافقین کو نمازوں کا شوق نہیں تھا نا، شک تھا، تشکیک تھی دل میں، لیکن یہ چیز ان کو بھی مجبوراً مسجد میں لاتی تھی کہ لیبل لگ جائے کہ مسلمان ہے۔ جو منافق بھی نماز نہیں پڑھتا اس سے نفاق کا لیبل ہٹ کے کفر کا لیبل لگتا تھا، یہ تو مسلمان ہی نہیں۔ صحابہ کے دور میں ایک مثال ملتی ہے کہ کوئی صحابی نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی ایک مثال تابعین کے دور کی کوئی لے لے، ہے مسلمان لیکن نماز کو نہیں آتا، ہے ایک محلے میں 10 مسلمان اور نماز میں ہوتے ہیں 2، ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ کھائیے تاریخ کو، سیرت کو، احادیث کو، کیونکہ یہ تصور بعد میں آیا ہے کہ نماز، کلمہ پڑھ لو کوئی بات نہیں، نماز نہیں بھی پڑھا تو مسلمان، کلمہ پڑھ لو کوئی بات نہیں، بس لیبل لگ گیا، اپنا نام مسلمانوں والوں رکھ لو، احمد رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، بس کافی۔ عبداللہ نام عبداللہ بن ابی منافق کا بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں لیکن دلچسپی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کاہلی سستی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافق نماز دل جمی اور توجہ سے نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ منافق نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 622 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے سورج غروب ہونے کا، وقت سے کافی لیٹ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، اٹھتے جلدی جلدی اٹھتا ہے اور جا کے نماز پڑھتا ہے، 4 چونچے لگاتا ہے، یعنی فٹوفٹ جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے جو جلدی جلدی سورج کے غروب ہونے سے ذرا سا پہلے پڑھ لیتا ہے۔ فنقرها 4، 4 چونچے ہی مارتا ہے، جلدی جلدی اوپر نیچے ہوتا ہے۔ لا یذکر اللہ الا قلیلا، ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ ایسا نمازی اللہ نے منافق قرار دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ منافق کی علامت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 657 نمبر حدیث ہے، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا۔ غور فرمائیے، یہ حدیث آپ نے ایک بار نہیں کئی بار سنی ہے، یاد ہے زبانی کئی لوگوں کو۔ فرمایا کہ منافقوں پر عشاء اور فجر سے بڑھ کر کوئی نماز باری نہیں،
اگر ہم اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشاء کی نماز منافقین پر کیا ہے؟ وزنی. فجر کی نماز منافقین کے اوپر کیا ہے؟ بھاری. آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کراہت کے ساتھ، بڑی بے توجہی کے ساتھ. کیسے جاؤ جی، نماز بھی ایک مسئلہ ہی ہے، بوجھ ہی ہے اوپر. دل نہیں کرتا ان کو، آتے پھر بھی ہیں، دل نہیں کرتا آنے کو. ہم تو اٹھتے ہی نہیں، کہاں ہم کہاں وہ، ہم تو اٹھتے ہی نہیں فجر کے لیے، ہم تو آتے ہی نہیں عشاء میں. آپ نے فرمایا منافقین کے اوپر یہ نماز وزنی ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک نماز انسان کو کس گڑھے میں لے کر جاتی ہے؟ نفاق کے گڑھے میں. اگر آپ کے اوپر فجر کے آنا دشوار ہے، آپ کے اوپر صحت کے ہوتے ہوئے عشاء میں آنا دشوار ہے، آپ اس حدیث کو سامنے لائیں. یہ تو دشواری منافق کے اوپر ہوتی ہے، مسلم کے اوپر تو یہ دشواری ہوتی نہیں ہوتی. ایک مسلمان رات کو عشاء میں آیا، گھنٹہ ڈیڑھ کھڑا ہو کے تراویح پڑھ رہا ہے. اب وہ 4 فرض کے لیے نہیں آ رہا، کیا فائدہ اس کا 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونے کا اس نفلی عبادت کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو پتا چل جائے کہ نماز فجر اور عشاء میں ملتا کیا ہے رب سے، اجر کتنا ہے، تو اگر ان کو نہ چل نہ سکتے ہوں، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، گھسیٹیاں کھاتے ہوئے بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑتا، مسجد میں ضرور آتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد احممت، یقیناً میں نے ارادہ کیا، ان آمر رجلا، کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے اور پھر نماز کے لیے اقامت ہو جائے. جب نماز کے لیے اقامت ہو ثم آخذ شعلا من النار فاحرک علی من لا یخرج الى الصلاة بعد، پھر میں جا کر جو اذان کے بعد نماز کے لیے نہیں آیا ہے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. نبی علیہ السلام نبی الرحمہ، رحمت للعالمین، کسی کو تکلیف تک پہنچانا گوارا نہیں کرتے. ہمم تو میں نے ارادہ کیا کر لیا، اذان ہو، اقامت ہو، اذان ہو جانے کے بعد، اقامت ہو جانے کے بعد جو نماز کے لیے نہیں نکلا ہے میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں، اسے آگ لگا دوں، جلا ڈالوں اس کو. یہ غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے جو نماز کے لیے نہیں آتے. کہاں کھڑے ہیں ہم کہ ہم فجر میں نہ آئیں، عشاء میں نہ آئیں، عصر میں نہ آئیں، مغرب ظہر میں نہ آئیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ہم عاشق رسول، ہم یہ ہم وہ، صرف رمضانی نمازی بن کے ہم جنت حاصل کر لیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کیسے ہوگا جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے؟ شرک کے گڑھے میں گرتا ہے انسان ترک صلاۃ سے، نفاق کے گڑھے میں گرتا ہے انسان ترک صلاۃ سے. تیسرا بڑا گڑھا کون سا ہے؟ کفر کا گڑھا. اگر نماز نہیں پڑھتا کفر کے گڑھے میں چلا گیا، کفر کی حد تک پہنچ گیا. ایک حدیث تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، دوسری حدیث ایسی سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1078، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، پچھلی حدیث میں شرک کا بات تھی نا، کفر اور بندے عابد کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے. دوسری حدیث 1079 ابن ماجہ کے اندر ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے گویا کیا کر لیا؟ کفر کر لیا. اگرچہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے. بہت سارے کبار اہل علم نے یہی قرار دیا ہے جو نماز کی اہمیت کو کچھ نہیں سمجھتا وہ تو پکا کافر ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو نماز کی اہمیت کا قائل ہے، فرضیت کا قائل ہے، سستی سے نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو چھوڑ کر جو ہمیشہ نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کہتے وہ بھی کافر ہے، قتل کر دو. مسلمانوں کے جنازے میں نماز قبرستان میں دفناؤ نہیں، مر جائے جنازہ نہ پڑھو. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ ائمہ حدیث کے یہ فتاوی ہے اس کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا، اور ہم صرف رمضان میں آ جاتے ہیں، مسجدیں آباد کر لیتے ہیں، غیر رمضان میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ذہنیت کیسی تھی؟ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2622 ہے، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، لا يرون شيئا من الاعمال ترکوا کفر غیر الصلاۃ، اعمال چھوڑنے میں، کسی عمل کے چھوڑنے پر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے سوائے کس کے؟
نماز کا مطلب نماز چھوڑ دی تو کیا فتویٰ لگاتے؟ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ تو تیسرا بڑا گھڑا ہلاکت کا، شرک کے گڑھے میں بے نماز گرتا ہے، ترک صلاۃ سے نفاق انسان کے اندر آ جاتا ہے، منافق کی ساری خصلتیں، اور کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، عبودیت سے نکل کر وہ کفر کے گڑھوں میں جا گرتا ہے جب نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایک امتیازی وصفی، اور چوتھی چیز اس کا کوئی دین نہیں، جس کا ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین اسلام ہے، دین اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے، جس کے اندر بنیادی رکن نہیں اس کا دین اسلام کیسے ہو گیا؟ اس کا دین اسلام، وہ کہتا ہے میں بڑا مذہبی آدمی ہوں، نماز پر نہیں پڑھتا، مذہبی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجم صغیر کے اندر روایت ہے، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، امام مروزی کی تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس شخص کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی، دین بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، رہ کیا گیا؟ اس کا کوئی دین ایمان نہیں، جس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، اسلام کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ہمارے پاس اسلام کا کوئی حصہ ہی نہیں، ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام آجوری نے کتاب الشریعہ کے اندر روایت کیا ہے، 272 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح امام مالک نے الموطا کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو جب زخمی کیا گیا تھا تو آپ دن کو آپ کا یہ پیٹ پھٹ گیا تھا، منہ میں کوئی بھی چیز ڈالتے انتنیاں باہر نکلی ہوئی، میدا پھٹا ہوا کھلا ہوا باہر نکل آتی اس جگہ سے، بہت ہی انتہائی نازک حالت کے اندر ہے۔ اب سارا دن اسی تکلیف میں، زندگی موت کی کشمکش میں گزارتے ہیں، رات بھی گزرتی، جب فجر کی ٹائم آتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے زور اثر مغرب نہیں پڑھی، جب رات گزار کے آگے فجر کا ٹائم قریب آتا ہے، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ویلا ہو گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، ہم میں سے کسی کا یہ جو چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے ہرنیوں کا، یہ ہوا وہ صبح کہتے ہو جا کے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں بتائیے؟ کوئی نہیں کہتا، آپریشن ہوا ادھر کیا، ادھر کوئی پریشان نہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، زندگی موت کی کشمکش ہے، اسی میں ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ کہا اٹھیے نماز کا وقت، یہ تھی اہمیت نماز کی صحابہ کے دور۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ کیا فرمایا؟ نعم، ہاں نماز کا وقت ہے۔ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَهَا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ، کفر کے گڑھے میں وہ گرتا ہے، شرک کے گڑھے میں وہ گرتا، نفاق کی خصلتیں اس میں آتی ہیں، دین اس کا کوئی نہیں، ایمان اس کا کوئی نہیں، اسلام میں حصہ اس کا کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی نقصان ہے دنیا کا؟ تو لائیے سامنے کون سا نقصان، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نہ دین محفوظ، نہ ایمان محفوظ، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نقصان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی مجھے یاد، حدیث نمبر 552، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما قد وطر اہلہ ومالہ۔ اگر ایک آدمی کے اوپر ایسی آفت آئے دنیاوی اعتبار سے، اس آفت میں اس کا اہل، گھر والے، بچے، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ ہلاک ہو جائے، اس کا مال دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، کسی دوسرے کاروباری کو جو نقصان آتا ہے یا کسی اور آدمی میں جو نقصان آتا ہے، کسی کی گائے مر گئی، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کا مکان میں گر گیا، تو زیادہ نقصان کس کو ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کہ جس کا کچھ بچا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا لاکھ کا نقصان ہو گیا، ایک کہتا ہے میرا 10 لاکھ کا ہو گیا، ایک کہتا ہے میرا ککھ ہی نہیں رہا میرا، تو اس کا تو سب سے بڑا نقصان ہوا نا۔ آپ فرماتے ہیں جس کی ایک نماز اثر چلی گئی، رہ گئی، فوت ہو گئی، فرمایا اس کا اہل بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، ایک نماز چلی گئی۔ اور اسی سے اگلی حدیث ہے 553 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، یہ ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔
مال اولاد بھی برباد ہو گیا، نیکیاں بھی برباد ہو گئی، آخرت کا سامان بھی ختم، دنیا کا سامان بھی ختم۔ اس سے بڑا کوئی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، جس کے پاس آخرت میں مرنے کے بعد کوئی نیکی نہ بچی ہو، جس کے بعد دنیا کے لیے کچھ نہ بچا ہو۔ اس سے بڑا کوئی خسارے میں ہے؟ نہ دنیا میں اس کے پاس کچھ بچا، نہ آخرت میں اس کے پاس کچھ بچا۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ بات سامنے آتی ہے، جس طرح ایک آدمی کی نہ دنیا میں کوئی چیز بچتی ہے نہ آخرت میں کوئی چیز بچتی ہے، اس طرح یہ آدمی صرف ایک عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑا نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا، اس کا کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نقصان اس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد المسند کے اندر حدیث لائے، امام دارمی السنن کے اندر حدیث نمبر 2724 لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، من حافظ علیہ، یہ ساری وہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہیں، صرف یہ بات جوڑنے کے لیے کہ رمضان گیا ہے، اسلام ختم، ابھی اسلام کے احکامات منسوخ ہو گئے، رمضان ختم ہوا ہے، آئندہ سال آئے گا اگر زندگی رہی، لیکن اسلام کے احکام تو منسوخ نہیں نہ ہوئے کہ اللہ نے اعلان کروا دیا جی شوال کے بعد اسلام سے کھلی چھٹی ہے، اگلا چاند نظر آئے پھر مسلمان بننا۔ یہ تو جنت میں ہوگا، چھٹی مل جائے گی، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، جو مرضی ہے کرو، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی پابندی، وہ جنت میں ہوگا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ روزے رکھ کے سارا سال آپ بے مہار ہو جائے۔ تو فرمایا جو اس کی حفاظت کرتا ہے کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے لیے روشنی ہوگی یہ نماز، دلیل ہوگی اس کے لیے نماز، نجات ہوگی اس کے لیے نماز۔ صرف یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگلی بات وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، مطلب پابندی سے پڑھتا نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے، لم تکن لہم نور، نور نہیں ہے اس کے لیے، قیامت والے دن یہ اس کے لیے کوئی روشنی، پڑھتا ہے لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے کوئی نور روشنی نہیں، کوئی نجات نہیں۔ جب نجات نہ ہو تو پھر بچتا کیا ہے؟ کچھ بچتا ہے؟ برہان، دلیل اس کے لیے کچھ نہیں۔ وَهُوَ مَا قَارُونَ، بڑی خطرناک بات ہے، سنتے بڑا ہے، سوچتے نہیں ہے، سنی ہوئی کئی بار ہے، زبانی یاد کی ہوئی ہے، رٹی ہوئی ہے، غور اور فکر نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفَ، یہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ آج ہر مسلمان یہ کو دعا کرتا ہے اللہ جنت ملے، لیکن ایسی ملے کہ تیری نبی کی رفاقت میسر آ جائے۔ صحابہ کے ظروف اس قدر اعلیٰ تھے، ان کی مانگ اور سوچ اس قدر اعلیٰ تھی، جب پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت ہی نہیں چاہتا، آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا۔ یہ سوچ تھی ہماری سوچ کیا ہے؟ سزا اگلا جان کس نے دیکھا؟ یہ والا میٹھا اگلا کس نے دیکھا؟ صحابہ کی سوچ یہ ہے، جنت ہی نہیں، جنت میں رسول کریم کا مرافقت، مصاحبت چاہیے۔ اور ایک اور صحابی کی حدیث آپ کو سنائی تھی، امام طبرانی کی موجم کی، کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ کہا اس لیے دنیا میں جب جی نہیں لگتا، آپ کی محفل میں آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ سے محبت بڑی ہے، پریشان ہوں آپ کی کیا شان ہے اور میرا مقام کیا ہے اس کے مقابلے میں جنت میں چلا بھی گیا چھوٹے لیول پہ، عام منازل ہوں گی میری، آپ جنت کے سب سے اونچے درجے میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کی رفاقت کے لیے جنت میں ترس رہا ہوں، ابھی سے سوچ رہا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ ہماری سوچ، اگر نماز نہیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دور کی بات، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر دور کی بات، آپ کی معیت میں جنت کا داخلہ دور کی بات، حشر ہوگا آج کے فرعونوں کے ساتھ نہیں، اس فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وَهُوَ مَعَ فِرْعَوْنَ، قارون کے ساتھ حشر۔ کوئی چاہتا ہے قارون کے ساتھ حشر ہو؟ دنیا کا کوئی کافر بھی نہیں چاہتا کہ میرا حشر قارون جیسا ہو، کوئی کافر بھی نہیں چاہتا کہ میں فرعون کی طرح بن جاؤں۔ وہامان اور ابی بن خلف کافر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے جس کو بادشاہت، عہدہ، چودراہٹ، وڈیرا پن نماز سے روکتا ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ بھی حکمران تھا۔ اور جس کی وزارتیں روکتی ہے
قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ، اور جس کو مال دولت روکتا ہے قارون کے ساتھ ہوگا، جس کو دیگر مشغولیات روکتی ہے تجارتیں وغیرہ وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال حدیث کے اندر یہی ہے کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، بڑے بڑے کفر کے سرغنے اور شیطان، ان کے ساتھ اس کا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دنیا گزر جائے گی جیسی بھی گزری، لیکن آخرت میں اگر ساتھ ملا وہ بھی ان کافروں کا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے، ہمارا کیا بچے گا؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ جہنم نہیں ملے گی؟ جہنم کی سخت ترین سزا ملے گی۔ سورہ مدثر میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتی جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا، فرمایا فی جنت یتساءلون، جنت میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں آئے کیوں ہو؟ اب جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں، بڑے بڑے سبب ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا ہم رسولوں کی مخالفت کرتے رہے، ہم جناب جنگ کرتے رہے، ہم سود کھاتے رہے، ہم یہ کرتے رہے، ہم وہ کرتے رہے۔ جواب پہلا کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دیگر 4 اسباب اور بھی بیان کیے، جٹلایا قیامت کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور بھی، لیکن پہلا جواب کیا تھا؟ ایک بڑا سبب جہنمی بیان کریں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اس کی شیان شان ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی کیفیت نہیں ہے، اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، کیا شان اور شوکت ہوگی، سارے مسلمان سجدے میں گر پڑیں گے رب العالمین کے سامنے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، طاقت نہیں رکھے گا ظالم، تختہ بن جائے گی اس کی کمر، یہ سجدے میں نہیں گر سکے گا، رب کے سامنے نہیں جھک سکے گا۔ یہ کون لوگ ہوگے آج دنیا میں جو رب کے سامنے نہیں جھکتا؟ قیامت میں اللہ اس کو توفیق، کتنی بڑی بختی ہے، بدبختی، سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، یہ جھک ہی نہیں سکتا، نیچے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس آدمی کا کفر کا گڑھے میں گرتا ہے، شرک کے گڑھے میں گرتا ہے، نفاق کے گڑھے میں گرتا ہے، کوئی اس کا دین نہیں، کوئی اس کا ایمان نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا اتنا زیادہ نقصان ہے جیسے کسی کا مال برباد ہو جائے، اہل و عیال برباد ہو جائے، آخرت کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور اس کا حشر بڑے بڑے سرغنوں، کفار کے سرغنوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت والے دن رب اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس اس سے بڑا کوئی نقصان ہے وہ مجھے بتائے، نہیں تو سمجھ لے جو نمازی نہیں ہے اس سے بڑا نقصان اور خسارے میں اس کائنات میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔